السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از عطیہ احتشام فرام یوٹیوب چینل اسلام اینڈ ایجوکیشن. ہم نے سلسلہ تعلیم جو شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم نے اس پر الحمدللہ 3 پروگرامز پہلے ہم کر چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا دور قرآن پاک ذکر فرماتا ہے. ان کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے مطابق یہ نیک لوگوں کا دور تھا. لیکن جب ان کے اندر سے، اس قوم کے اندر سے نیک لوگ ختم ہو گئے، تو جو لوگ آہستہ 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 اس قوم میں سے نکل رہے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ان کو چونکہ دیکھ کر یہ عبادت کرتے تھے، ان سے درس لیتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں تو اب ہماری عبادت شاید کمزور پڑ جائے گی، کیوں نہ ان کی تصویریں بنا کر ہم اپنے گرجا گھروں میں رکھ لیں اور ان کو ہم دیکھتے رہیں گے تو ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوتا رہے گا. اب ایمان تازہ رکھنا، اس پہ قائم رہنا، اس کے لیے انہوں نے ضروری سمجھ لیا کہ ہمارے پاس وہ تصویریں ہوں یا وہ لوگ موجود ہوں. اس سلسلے کو اتنا زیادہ اس میں وہ آگے بڑھے کہ انہوں نے تصویریں جو تھیں وہ چھوڑ کر اس کے بت بنانا شروع کیے اور انہوں نے بت پرستی کا آغاز کر دیا. بت پرستی کا قوم نوح سے آغاز بیسیکلی اس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. ان کا یہ اس طرف آنا اس وقت اللہ نے ضروری سمجھا جب یہ قوم مکمل طور پر بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر تفصیلاً موجود ہے قرآن پاک میں، وہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ تقریباً 10 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورہ مومنون میں، سورہ شعراء میں، سورہ صافات میں، اور سورہ الاعراف میں، اور بے شمار ایسی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس قصے کو بیان فرمایا. اس قصے کو مختصراً ایک جو سورہ نوح کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس کا آغاز انا ارسلنا نوحا تزد الظالمین الا تبارا تک جا کر یہ ختم ہو جاتی ہے آیت، یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا پہلے تفصیلاً ترجمہ سننا بڑا ضروری ہے. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. کہا ہے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مؤخر کرے گا، یعنی کہ چھوڑ دے گا. بے شک جب اللہ کا وعدہ آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی. کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے. میں نے جب بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا، اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی. پس میں نے کہا اپنے رب سے معافی طلب کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور وہ تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں میں پیدا کیا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا اور پیدا کیا ہے، پھر تم کو اسی میں لوٹائے گا اور ایک خاص طریقہ سے تم کو نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو. نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی بات مانی جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور انہوں نے بڑا سخت فریب کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. تو ان ظالموں کی گمراہی اور زیادہ بڑھا
یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب سے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، ہے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کو میرے گھر میں داخل ہو جائیں، اور مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے، اور ظالموں کو سوائے بربادی کے اور کسی چیز میں زیادہ نہ بڑھا۔ یہ پوری سورہ نوح ہے جس کا یہ ترجمہ میں نے بیان فرمایا۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی چونکہ کشتی کا ذکر کیا، اس لیے اس کا پہلے تھوڑا سا جو ریفرنس ہے وہ کوٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس میں سورہ مومنین کی جو آیت نمبر 23 تھا، 30 اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یہ آیت ختم ہوتی ہے وَإِنَّا كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پس اس نے کہا، ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ پس اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے یہ باتیں اپنے اگلے باپ دادوں سے سنی ہی نہیں، یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دو۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ بس ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔ اب یہاں پر یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ پہلے سورہ نوح میں جو ایک وضاحت ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلایا، چپکے چپکے بلایا، میں نے ان کو آواز دے کر بلایا، میں نے جب میں ان کو بلاتا تھا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ اس سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے مزید ایک تفصیل بتائی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا ہدایت کے لیے، نہ کہ اللہ نے یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تو یہ آ گیا، تو جھٹلاتے تھے، مسلسل منکر ہوتے تھے، مسلسل انکار کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کئی جگہوں پر بیان فرمائی ہے کہ تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ لگے رہے ان کو مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے، تو یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے کسی قوم کو ہدایت کی طرف بلانے کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جتنا سٹیمنا اس میں شو ہوا ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر تفصیلات آئی ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو طاقت دی کہ وہ اپنی امت کو اپنی طرف بلاتے رہے، مگر امت نے اتنے 100 سال ان کو مسلسل جھٹلایا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ بس ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے۔ یہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ ایک ایک جوڑا ہر قسم کا، چاہے وہ چرند پرند جانور ہیں یا حیوان ہیں یا انسان ہیں، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان کو نہیں جن کو ان کی بابت نہیں جن کی پہلے ہماری یعنی بات گزر چکی ہے، یعنی امت میں سے جو لوگ کافر تھے جو انکار کرتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں کوئی کلام نہ کرنا، وہ سب ڈبو دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی وضاحت اس میں خود ہی قرآن پاک خود ہی اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں کوئی کلام نہ کرنا۔ اللہ نے پہلے ہی وارننگ اور فائنل کر دی بات کہ اب کہ جب عذاب شروع ہو جائے گا، تنور ابلنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کہ یہ تنور کا ابلنا جو ہے یہ جیسے کہ صبح یعنی اس صبح کا جب آغاز ہوگا کہ جس دن عذاب شروع ہوگا تو تنور ابل پڑے، یعنی کہ جب بعض کے نزدیک یہ ہے کہ زمین جب جوش مارے، زمین پانی ابلنا شروع کر دے، یہ اس سے مراد بہت سارے مفسرین نے جو ہے وہ روح زمین بھی لی ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے، اس بات کا مطلب یہ تھا کہ صبح کا اجالا کہ جب وہ شروع ہو جائے تو اس دن جس دن کے عذاب آنا ہے، تو اس کے بعد پھر میرے ساتھ، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ بات نہ کرنا ان لوگوں کی، یعنی ان کی سفارش پھر نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کفر کیا، کہ پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان کے بابت کوئی سوال ہی دوبارہ میرے سامنے نہ اٹھایا جائے، وہ سب ڈبو دیے جائیں گے۔ بس جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر بااطمینان بیٹھ جائیں تو کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہا اے میرے رب مجھے بابرکت اتار اور تو بہتر ہے اتارنے والوں میں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ یہ
سورہ نو جو ہے اور پلس یہ جو سورہ مومنون ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے کیسے، اور پھر ان پر ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا کیسے، اور پھر یہ کہ جب وہ جھٹلاتے چلے گئے مسلسل تو حضرت نوح علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ کس حد تک جا کر لبریز ہوا، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کو بھی ان میں سے چلتا پھرتا نہ چھوڑ جنہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔